السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے 10 روزے مکمل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ یہ رحمت کا عشرہ تھا جو ہم سے گزر رہا ہے۔ قرآن مجید کا اس ماہ مبارک سے بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق و باطل میں امتیاز کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جیسا کہ مختلف روایات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت مسند احمد میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان اور قرآن مجید 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ ان تمام روایات کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن یہ دونوں تقویٰ کے اعتبار سے مشترک ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اسی طریقے سے روزہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا فرماتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کے بارے میں، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ غرض رمضان کا مہینہ اور قرآن، ان دونوں کے بنیادی مقاصد میں تقویٰ مشترک ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ دوں گا، میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں، یا میں خود ہی روزہ کا بدلہ دوں گا۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں
اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا۔ الغرض رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر نماز تراویح میں بھی نماز تراویح ہے، جس کا اہتمام یہ امت شروع سے کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی شغف اور محبت رکھتے تھے۔ بعض اسلاف و اکابرین کے متعلق کتابوں میں تحریر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دیگر مصروفیات چھوڑ کر صرف اور صرف تلاوت قرآن میں دن اور رات کا اکثر حصہ گزارتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب موطا مالک تحریر فرمائی ہے، اور جو اپنے زمانے کے مشہور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے پر ان کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان شروع ہونے پر حدیث پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کو بند کر کے دن اور رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ یہ ان کا تلاوت سے شغف کا حال تھا کہ اتنے بڑے محدث و فقیہ ہونے کے باوجود سارے کام کو روک کر رمضان المبارک میں صرف اور صرف تلاوت اور قرآن مجید میں تدبر میں مصروف رہتے تھے۔ اسلاف سے منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان اور خاص کر آخری عشرہ میں 3 دن یا 1 دن میں قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینہ میں ختم قرآن کے اتنے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، نماز تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے تو بہت بہتر اور افضل ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال پرملال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ ماہ رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں جو احکام و مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور محنت ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کے معنی کو اور مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہے اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں 1 نیکی، اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن کے کچھ آداب ہیں جن کا تلاوت کے وقت خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم عند اللہ اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ تلاوت چونکہ ایک عبادت ہے، لہٰذا ریا اور شہرت کے بجائے اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ نیز وضو و طہارت کی حالت میں ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ تیسرا اہم ادب یہ بھی ہے کہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر اور اچھی آواز میں تجوید کے قاعدے کے مطابق تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کے وقت اگر آیتوں کے معنی پر غور و فکر کر کے پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن کریم کے احکام و مسائل پر بھی خود بھی عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے۔